أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اجدی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس حسین پاکیزہ بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. خالق کائنات دنیا بھر دے مظلوم مسلماناں نو فتح و نصرت، عزت و سربلندی، بالخصوص محافظین قبلہ اول مجاہدین فلسطین نو خالق کائنات فتح و نصرت نصیب فرمائے. جتنے معصوم بچے بچیاں، بزرگ جوان، مرد و خواتین سرزمین انبیاء تے اپنے خون نال تاریخ رقم کر کے بارگاہ قدس وچ جا پہنچے، خالق کائنات انہاں دے کے خون دے قطرے دی بدولت انقلاب اسلامی دی پاکیزہ نوید نصیب فرمائے اور ممالک اسلامیہ دے او سربراہان جو بزدلی، سستی اور کاہلی اور کمزوری دا شکار ہو کے عالم کفر اگے لیٹ گئے، رب ذوالجلال انہاں نو ابدی نیند سلا کے انہاں یابی اور کامرانی واسطے جنہاں دے پاکیزہ نقوش نو حاصل کر کے اپنی عزت و سربلندی دے اس منزل واسطے مسلسل کامیابی والی نشان تک پہنچ سکتی ہے، وہ ہے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسوہ کاملہ دی حسین ترتیب اور ترکیب دنا ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس واسطے میں سمجھنا کہ آپ دا ذکر بلند و بالا ایدی ہر دورچ ضرورت ہے، لیکن عصر حاضر اندر ایدی سب تو زیادہ اشد ضرورت ہے. جو میرے اور تواڈے دائیں بائیں طوفان گائے بدتمیزی اس انداز چنگے بڑھ کے تواڈی میری نسل نو جرغمال کر رہے ہیں، انہاں واسطے رکاوٹ دا ذریعہ صرف اور صرف سرکار دی پاکیزہ تربیت اور طبیعت اور مزاج پاک دے اس پاکیزہ پیکر اگر اپنیاں نسلاں بہناں بیٹیاں ماما تک سیدہ فاطمہ الزہرا پاک دا سراپا اور آپ دی سیرت
اپنائی جائے سنائی جائے تو میں سمجھنا سارے طوفاناں نو بنن دا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ساڑھے ہر دور دے مورخ نے، محقق نے، حکیم نے، عبقری نے، دانا نے، فلسفی نے جو تشخیص اور تحقیق پیش کی تھی وہ یہی ہے کہ اگر تسی معاشرے دی درستگی دی خواہش رکھ دے ہو تو پھر ماں دے کردار نو بہتر بناؤ۔ جدو ماں دا کردار بہتر ہوئے گا تو معاشرہ تباہی بربادی تو آٹومیٹکلی بچ جائے گا۔ اس واسطے کسے مغربی مفکر نے آکھیا سی کہ تسی میں نو اچھیاں ماما دے دیو میں تو انو اچھے سپاہی دے دیاں گا۔ ماں دے کردار نو بہتر بنان واسطے مغرب کو کوئی شے نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ ساڑھے لنڈے دے انگریز اور موم بتی آنٹیاں نال جڑے ہوئے بیچارے لفافہ اینکر اور دانشوار دی بجائے دانشور، وہ بیچارے جڑے ہوئے نے کسی مغربی تہذیب نو اپنا کے شاید کوئی ترقی دیا منزلہ طے کریے، لیکن اسی صرف اینا آکھنیا کہ اسلام دی صدات غور فرما لو، تسی دنیا نو ترقی جس چیز نو کہہ رہے ہو اتھے تہذیب اجڑ چکی ہے، اتھے انسانیت ماتم کنا ہے، اتھے لوگ بیچارے ٹھنڈی جہنم دا حصہ بن کے پریشان و مسترب نے۔ اس واسطے اگر اطمینان اور سکون دی طلب ہے تو وہ تو انو صرف اور صرف نالین محمدی دی دھول تو میسر آئے گی۔ اسوائے مصطفیٰ تو روشنی لے لو، بدتمیزی تو بچنا چاہندے ہو، رشتیاں دا تقدس قائم کرنا چاہندے ہو، شرم و حیا نال جڑنا چاہندے ہو، عزت سلامتی نال جڑنا چاہندے ہو، تو پھر او دے واسطے ضروری ہے کہ اسلام دے دامن نال جڑ جاؤ، اور اسلام نال جڑے ہوئے او لوگ جنہ جس کلاس نو حضور نے تربیت کر کے میدان چتارے ہے، او الحمدللہ اس کلاس دے ہر فرد نو سلام گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر ہے، لیکن ماں بیٹی بہن دے کردار دے حسن اور اس دی پاکیزگی و طہارت لئی ضروری ہے کہ سیدہ زہرا پاک دی سیرت و کردار کو اپنایا جائے۔ یہ ہے او علاج جڑا ایس بر صغیر دا سب تو بڑا ہودی خان، مورخ، سب تو بڑا تشخیص کرن والا نباز حضرت اقبال بھی پیش کر رہے ہیں کہ اسی تے الحمدللہ محراب و منبر دی صدا یہی لگا رہے ہیں، کیونکہ اے او ذات گرامی ہے جس ذات نو تسی جس زاویے نال دی غور کرو گے وہ ہمیشہ تو انوار و تجلیات دے حسین موتی پھٹ دے نظر آن گے۔ اگر قرآن مجید نال رابطہ کرو، قرآن دی تعلیمات لو، تے قرآن دا کیونکہ اسلوب ہے براہ راست نام نہیں لینا، لیکن قرآنی آیات دا انقلاب اپنے اس نور نال ایسی شخصیات نو وجود بخش دے کہ جدو بھی قاری کسے ملک، کسے ایریے، کسے خطے چ بے کے قرآن دی آیات دی تلاوت کر دے، کچھ ایسے وجود نے جڑے دل و دماغ میں اتر دے چلے جاندے نے۔ جدو بھی آیات ربانی پڑھو گے تے آیات ربانی دے او پاکیزہ ظہور نال توڑے دل و دماغ دے اندر جڑا پیکر رچ بس جائے گا، محسوس کرو گے آیت قرآن دیئے سراپا سیدہ زہرا دا۔ یہ ہے صحبت قربت مصطفی دی برکات، امت واسطے یہی تقاضا ہے۔ اقبال فرماندے خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ زمانے کے شکوہ کرن دی کوئی ضرورت نہیں، تیری ذلت رسوائی شاید کتے قرآن تو دوری دا باعث دے نہیں۔ ظاہر گئے جدو قرآن تو دوری دا باعث ہوئے گی پھر ذلت رسوائی اور پریشانی اور دکھا نال جڑاں گے، کہ جدو قرآن دے نال جڑ جاواں گے پھر ہمیشہ جرت، غیرت، امیت۔ ایس ویلے امت پونے 2 ارب ہون دے باوجود لیٹ چکی ہے، وجہ اقبال انن جذب قرآن زیغمی روباگی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ یعنی تو دی جرت، غیرت، حمیت دا تعلق تے قرآن دی تعلیم نالے، جدو چھوڑو گے پھر لٹ جاؤ گے۔ گرز مکرے غربیاں باشی خبیر، اقبال فرماندے نے اکھاں کھول کے مغرب دے مکرو ایار انہاں دے تماشے، انہاں دی فکر نو ویکھو،
جدو ویکھو گے تو پھر تو سب کچھ پتہ چل جائے گا کی کرنا چاہتے ہیں رو بہی بگزارو شیری پیشہ گیر باندری نہ بنو لومڑی نہ بنو شیر بنو مغرب دے کول کچھ بھی نہیں ہے جرت غیرت تے اللہ نے دیتی ایمان والے لیکن کدو ہوئے گی جدو قرآن نال جڑیں گے ساڑھے کول تے ایسا سرمایہ ایسا اساسہ موجود ہے جدے کول سب کچھ موجود ہے اسے واسطے تے اقبال آندے نے لوسی مولوی چاپلوس پیر ہوئے اور دنیا دا دریوزہ گر ہوئے ہر دور ایک ذلیل اور رسوا کرے گا لیکن اگر تسی سمجھنا چاہتے ہو جرت غیرت پھر اقبال فرما دے نے رمز قرآن از حسین آموختیم زی آتش او شولہا اندوختیم میں مغرب چو پڑھ کے آیا لنڈے دا انگریز نہیں بنیا میں انہاں دی فکر نو ویک کے بھی اقبال آندن اما دی تربیت تے لوری تے پیو دی کمائی دا سرے مغرب چو پڑھ کے آکے اقبال کہہ رہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک کے مدینہ و نجف ساڑھے 3 کروڑ روپے لین والا ماشاءاللہ نیا وارد شدہ برآمد شدہ وزیر خزانہ وہ فرما رہے ہیں کہ مغرب کو ہم نے ایسے کہنا آئی ایم ایف کو ہم نے ایسے کہنا کیونکہ پڑھ کے یہی کچھ آیا اس سے پہلے والا منشی کہتا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا 70-75 سال سے پس رہے ہو پستے رہو گے ہم نے کہا ادھر سے ضرور آؤ بھلے ایک دن بعد میں کارڈ بنے وزارت کا حلف پہلے اٹھاؤ جو مرضی کرو لیکن ہماری کامیابی مغرب کے سسٹم میں نہیں ہے ہم کہتے ہیں ادھر سے آؤ تو یہ کہو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ظاہر گئے وہ سفر ایسا ہے انہوں نے وہاں کی بات کرنی ہے کہ ذرا قرآن دی کر کے ویکھو تے صحیح نہ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ ہے تو اڈے عنوان بندی دستور سسٹم ٹائٹل سب کچھ ہونا دیا کتابہ ہونا دیتا جڑی تو اڈے کل کتابے اے دے عنوان اے دے دستور اے دا سسٹم تے خود پروردگار نے آپ دیتا ہے تو حمیدانی کے آئینے تو چیز زیر گردوں سر تمکینے تو چیز انہاں کو نہ پوچھ قرآن نو پڑھ دا جا ماں دا کردار بیٹی بہن دا کردار استاد شگرد سب کچھ تنو اللہ دا قرآن دسے گا لیکن عرض کرنا چاہنا مصطفیٰ دی تربیت دے انوار دیکھو پڑھو گے قرآن نظر سیدہ زہرا آئے گی سبحان اللہ اس کو ہولی بھی آکھو تے کوئی حرج نہیں یعنی ایسی پاکیزہ تربیت قربت مصطفی قرآن دی آیت پڑھو شراپا زہرا دا نظر آوے ارشاد خداوندی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اچھا مہینہ رمضان دے تلاوت قرآن دیئے مجمع مسلمانہ دے سیدہ پاک نال پیار کرن والے تے ایڈی ڈھلی سبحان اللہ کول رکھو اگلے الیکشن تے کام آئے گی اگر بیٹھنا چاہتے ہو پھر ذرا محبت نال اپنی جلوہ گری دا احساس دلاؤ گے اللہ دا قرآن پڑھ دے جاؤ کیسی مزاج کیسی طبیعت کیسی سوچ ہے ایک ہی قرآن دائے فرقے جماعتاں تنظیمہ والی ہو قرآن نو مزاج نہ ڈھالو مزاج نو قرآن ڈھالو فکر نو قرآن نل ڈھالو طبیعت نو قرآن نل ڈھالو تیری خوشی وچ قرآن نظر آوے تیری غمی وچ قرآن نظر آوے تیری تجارت سیاست وچ قرآن نظر آوے میری تشخیص نہیں ہے علامہ قاضی منظور احمد دی نہیں ہے صاحبزادہ احمد حسن دی نہیں ہے اقبال کہہ رہے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو
حقیقت میں ہے قرآن. مزاج ڈھالنا پڑے گا. کاروبار، بزنس، تجارت، ہر شے اپنی خواہش کے مطابق. مومن بھی ہاں. پھر مومن کیسے کہ ساری دنیا روزے کھلان رکھمان مصروف ہے. حرم شریف، حرم نبوی شریف، عربی اجمی سخاوت دے بوئے کھول کے بیٹھے نے. کتے کوئی سخی غریب دی دھی دی فوٹو کھچ کے انہوں آٹے دا تھیلا دے کے سخاوت دا اظہار کر رہے. انہوں نے کی سمجھ رہے ہیں؟ کتے کوئی غریب دا روزہ کھلا کے گلیے چ لین لوا کے فوٹو کھچ کے فلم بنا کے وہ دنیا نو بھی کھا رہے ہیں. تیری سخاوت ایسی؟ کتے کوئی ایسی؟ یہ کون سی سخاوت ہے؟ لوگاں نو پکڑ پکڑ کے آکھو میرے دسترخوان تے آ جا. کیا بھول گئے ہو کہ کئی مہینوں سے فلسطین کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں چیخ چیخ کر زندگی کی بازی ہار چکی ہے. تیری سخاوت تے جرت کتھے؟ زاگر گئے خواہش تے تمنا دے مطابق ہر شے ہوے گی تے غور ہوے گا. لیکن آؤ مزاج نو ڈالیے کہ مومن قرآن دی تلاوت کرے، سراپا مصطفیٰ دے شگرد دا سامنے آوے. مزہ تو ہے قاری قرآن دی تلاوت کرے. ساڑی شادی، ساڑی خوشی، ساڑی لین دین قرآن دا جناب والا معاملہ اچھا نظر آوے. جدو اسی آیت پڑھنے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سراپا سیدہ کائنات دا دل دی دنیا وچ بیٹھ جاندا ہے جدو آیت قاری قرآن دی پڑھدا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ادھر سخاوت تربیت محمدی دے انوار جھلک دے نظر آندے نے. جدو آیت پڑھنے والا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مزہ تائے قرآن دی آیت پڑھو گے مصطفیٰ دے شگردان تے تربیت یافتان دا سراپا دل و دماغ وچ بیٹھدا جائے. آؤ نبی دے پیارے غلاموں عصر حاضر اندر اپنی بہن بیٹی دی تربیت کر کے او دے سوچ تے فکر نو پاکیزگی نال جوڑنا چاہدے ہو. پھر قرآن صدامہ لگا کے کہہ رہی ہے اے دے نال جڑ جاؤ. مغرب دی خواہش ایک ہے تیرا نصاب بدلے، ٹائٹل بدلے، تیرا ماحول بدلے اور انہاں دی جو سپورٹ دے نال، IMF دی بدبختی دے نال، ورلڈ بینک دی غلاظت دے نال گھراں وچ ملالہ جیسی بدکار پیدا ہوئے. لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو قرآن دی تلاوت نال صبح دا آغاز ہوئے گا پھر ملالہ جی بدکار پیدا نہیں ہوئے گی. پھر گھراں وچ ختم نبوت دا چوکیدار پیدا ہوئے گا، رسول اللہ دی عزت دا پہرے دار پیدا ہوئے گا. پھر آمن والی عورت بیٹی بہن دے روپ وچ ٹک ٹاکر نہیں ہوئے گی، فیس بک تے نچن گامن والی نہیں ہوئے گی، بلکہ معاشرے نو حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے مجاہد بنا کے پیش کرن والی ماں بیٹی. لیکن کی میں کر سکنے یہ توڑے میرے لئے ضروری ہے. قرآن دے نال جوڑنا پوے گا، مصطفیٰ دے کامل فرمان دے نال جوڑنا پوے گا. آؤ غور
کرو معاشرہ سنوارن دا یہ بھی ڈیوٹی تے ذمہ داری انسان نو اللہ نے دتی ہے کائنات عالم وچ میرے تیرے نبی دی جلوہ گری ہوئی بیٹی دا روپ کیے ماما دا تقدس کیے بہنا بازاراں تے منڈیاں وچ خرید و فروخت تے مرحلے ہاں تو گزر رہیاں نے یارو مغرب نو تو پوچھنا سی جج صاحب تو پوچھ وکیل صاحب تو پوچھ وزیر صاحب تو پوچھ دانشور تو پوچھ جڑا مغرب اج بھی حقوق انسانی دا نعرہ لگا دے انہوں آکھ سب تو پہلے جنہیں انسان نو حقوق دے عزت وقار دے تمغے دیتے نے اللہ دی قسم ہو اور کوئی دھرم نہیں ہے او محمد دا دین رب دا قرآن نبی دا مارے مارے پھران گے مغرب نو پوچھان گے کی کریے 250 سال تو جڑے قانون تے دستور دے سسٹم تو وہ جڑ کے میگنا کارٹا دے نظام نال ساڑھے تک بنا صدا بلند کی تیئے انہاں ہون تے آکے دسیا اقوام متحدہ دے ٹوٹل سسٹم نے حقوق انسانی دا رولا پایا لیکن قرآن تے 1400 سال تو کہہ رہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا انسان دی بات ہوئے وقار دی بات ہوئے رشتیاں دی بات ہوئے اے لوگاں دی بات ہوئے قرآن کر دے لیکن آؤ ذرا دھرتی دا ماحول دیکھو ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے لوگاں دے شملے تھلے آگئے دھیاں نو زندہ درگور کرن دے پروگرام بن گئے اپنا شملہ اچھا کر کے دھیاں زندہ درگور کر کے فخر محسوس کر دینے اس سوسائٹی وچ رحمت کرم بن کے میرا تیرا نبی جلوہ گر ہویا کائنات دی عظیم عورت عقد وچ آئیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ نے پہلی بیٹی دیتی ہے سیدہ زینب میرے نبی یہ کائنات دی خوشی دیدنی ہے اللہ نے دوسری بیٹی دیتی ہے رقیہ تیسری بیٹی دیتی ہے ام کلثوم میرے آقا دی خوشی دیدنی ہے جتے دھیاں زندہ دفن کی دیا جاندیاں نے اس معاشرے وچ او دیوبندی او سنی او شیعہ او وہابی ہو تیرے نبی نے بیٹی دی آمد تے خوشی کی دیئے ایتھے بیوی نو تانے مل رہے نے تیرے وچوں بیٹی پیدا ہوئی ہے ایتھے لوگاں دے گھر اجڑ رہے نے تینو جناب والا دھیاں پیدا کی دیانی آج آؤ عہد کریے دھیاں دے جمن تے رویا نہ کر پریشان نہ ہویا کر غمگین نہ ہویا کر پر دل نہ ہاریا کر رب دی قسم ہے میرا رب تے دھیاں جیسے تحفے ہر ایک نو نہیں دیندہ انہوں دیندہ جدے تے راضی ہو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمان دینے میں پوچھیا پروردگار کی میں پتہ لگ دے تو بندیاں تے راضی ہے او دے اثرات کی نے پاک پیغمبر فرمان دینے رب نے اپنے کرم تے فضل نہ رحمتاں دے بوئے کھول کے فرمایا جس بستی تے راضی ہو ماں بارش کرنا جس گھر تے راضی ہو ماں مہمان بھیجنا تے جس بندے تے راضی ہو ماں میں انہوں دھی دی صورت تے رحمت دینا ساڑھے گھانتا نو تشنیدہ رخ بیوی ول کیوں ہے دھی دے جمن تے روندہ کیوں ہے وجہ بے قرآن تو دوری پھر تیری میری بدقسمتی ہے کہ گھٹیا رسوم و رواج نال جڑن دی وجہ نال کہ آخر دھی دی رخصتی دا انتظام کون کرے گا اے معاشرے چے بگاڑ پیدا ہوئے کون ذمہ دار ہے تو میں کی رول پلے کیتا ہے کیا کدے اپنے پتر نو بھی آکھیا بیٹا جنہیں بیٹی لئی ضروری ہے نگامہ جھکیاں رکھنا ہوں میں تیرے لئی بھی ضروری ہے یہ صرف عورت لئی نہیں کہ نگامہ جھکا کے رکھے مرد لئی بھی ضروری ہے نگامہ جھکا کے رکھ تاکہ پتہ چلے تو بھی کسے دھی دا پیو بھی ہے کسے بھین دا ویر بھی ہے یعنی اسا کورے آپ کمزور آپ گلا گلے نال
جدو تربیت انج کیتی پھر اس ماحول چ گزر کے ساکھیا ہن کی کریے کچھ نہ کر قرآن دی لوری دے کے ذرا ویکھ تے صحیح قرآن اینو سکول تے کالج تے یونیورسٹی اکیڈمی دے ذمہ نہ لا خود کر تیری لوری دا اثر انج ہوے کہ تیرے گھروں نکلن والی موم بتی آنٹی نہ ہوے بلکہ تیرے گھر وچوں نکلن والی سیدہ زہرا دی نکرانی ہو اس کومپل نو اس پھول نو تو گی درست رکھنا ہے او باغ دیا مالیا او گلستان دیا رکھوالیا او پنڈ دیا چودھریا او گھر دیا سربراہ تو آپ ہی تے کرنا ہے جدو تیری میری تربیت ایسی ہے رسمت رواجاں وچ جکڑی ہو پھر کی ہوے گا اس معاشرے چ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی جتے ایک کی زندہ دفن ہوندی ہے تیرے میرے نبی نے دیوبندی صاحب سنی صاحب وہابی صاحب شیعہ صاحب تیرے میرے نبی نے چوتھی بیٹی تے اتنی خوشی کیتی ہے کہ مورخ نو بھول لگی ہے کہ دھیاں چار نے کہ ہٹ کے انج خوشی کر ہر دھی دے جمن تے انج خوشی کر انہوں پتہ لگے زہرا دی نکرانی مینو اللہ نے 5 دھیاں دیتیاں 5 پہلی بیٹی دیواری ایک دوست مدینہ شریف کہن لگے میں تیرے لئے دعا کیتی ہے شادی شریک سن میرے عزیز دوست سن تیرے لئے پتر دی میں کہا پتر منگنا نبیاں دی سنت ہے اللہ دی نعمت ہے لیکن جا کے سیدہ پاک دے بازار تے کھڑا ہو کے نہ تے دعا مانگ انہوں نے آکھ تواڈی بارگاہ وچ آیا رب دی بارگاہ وچوں مینوں دھی چاہی دیئے تے تواڈی دردی خیرات دی صورت چاہی دی مینوں آندا وجہ کی ہے میں کہا وجہ ہے جدو بندہ دھی دا پیو بن دے او دی اکھ وچ آٹومیٹکلی حیا آ جاندی ہے ہووے دھی دا با تے پھر او دے کولوں محلے وچ کسے دی بیٹی بہن محفوظ نہ ہوئے دا مطلب ہے درندہ ہے تیرا میرا کردار تین جو وے لوگاں نو احساس ہوئے اے مصطفیٰ دا امتی ہے انہوں پتہ ہے دھیاں دی محبت میرے نبی دے غلامو عالمی دنیا نو تے دسنا سازی انہاں رشتیاں دا احساس کرن والے اسیاں پھر جدو میرے نبی نے چکیا زہرا پاک نو چکیا ہے پیار کیتا ہے تربیت کیتی ہے پھر اے زندگی دے او لمحے نے میرے نبی دے پیارے غلامو جیڑا پاک نبی تربیت کر رہے آئے اس گھر دا ماحول دیکھو اماں نو عرض کر دیا اماں جان تسی منو بار بار آکھ دیو او دا شکر کرنا ہے او دا ذکر کرنا ہے انہوں یاد کرنا ہے او تے 70 ماما تو زیادہ پیار کردہ ہے اماں جیڑا ایڈا پیار کردہ ہے رب جیڑا کھلاندہ پلاندہ ہے رب کیا نظر بھی آ سکتا ہے یعنی جنج دی تربیت بچہ کارٹون تے گلاں او دیاں بچہ موبائل تے فلم تے ڈرامے ٹک ٹاک تے گلاں او دیاں تے جدو گھر وچ گل رب رسول دی ہوے ہولی ہولی بولو اقبال آندا سیرت فرزندگاہ از امہات جوہر صدق و صفا از امہات جدو ٹک ٹاک دے والے یوٹیوب دے حوالے سوشل میڈیا دے والے بچے پھر انہاں دیاں گلاں ہی کر دے تے جدو بچیاں دی تربیت ہوے دین والی تو پھر پوچھ دے ویکھ سکنے فرمایا ہاں شکر کرو گل تے رب دا یعنی ہر کھان پین تے اللہ تیرا شکر نعمت تے اللہ تیرا شکر عنایت تے اللہ تیرا شکر تو ایک کر کے تو ویکھی کفر واسطے تینوں بوئے کھڑکا کے تبلیغ نہیں کرنی پائے گی تو گزردہ جائے گا 90 لاکھ نو کنڈی پا کے نبی دے دین نال جوڑدہ جائے گا جاگ رہے ہو تھوڑا جے ہو رولی بولو ایک باری ذرا پھر محبت نال بولو اساں کہ دین دے نال جڑدا جائے گا خیر و برکت مقدر بن دی جائے گی میرے پاک نبی دی تربیت دا عالم سیدہ خدیجہ ملکہ عرب
علاقے دی سردار جدی بزنس تجارت دا آمد و رفت دے قافلے شام تک جامن سب کچھ نبی دی بارگاہ وچ قربان کیتا بیٹی دی تربیت انج کیتی ہے کہ اگر کوئی بڑے گھر چوں شادی دی جناب دعوت آئی ہے سیدہ فرماندیاں نے جاواں یا نہ جاواں اماں جان کیوں نہیں جا رہے ہو فرمایا بڑے گھر دیاں بچیاں اعلیٰ لباس زیورات نال آراستہ ہوون گیاں تے جے تسی نال جانا تے پھر میں ویکھاں گی کیویں تسی اوتھے سروائیو کر دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صاحبزادہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب ہولی ہولی زندہ باد آکھو سن نہ لائن کیتے جلدی نال بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدہ پاک دا ذکر تے آج دی محفل دو سید کٹھے سادات ہیں سید علی حسنین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے بزم دے حسن چیزافہ ہون مہمان خصوصی بھی آگئے تے صدر گرامی قدر بھی آگئے تے میرا خیال ہے میں نے توڑی جان چھڑ دینی چاہی دیئے ہولی ہولی سبحان اللہ کو بڑھ ایک باری ذرا ہولی جی سبحان اللہ آکھو گے پھر آکھو گے ایک باری پھر آکھو گے تربیت دا اثر کیسا ہے کہ اماں سفر تے شادی دے فنکشن اچ شرکت کرن دا ارادہ کر دیاں نے توڑ دیاں نے لیکن جدو تربیت قربت نبی دی ہوئے تے قربت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی ہوئے پھر فرمایا اماں پریشان نہ ہو میں نو تیری لوری وچ بابے دی گھٹی وچ اے سبق یاد بھولیا نہیں ہے کہ عورت دا زیور تے شرم و حیا ہے پاکیزگی ہے طہارت ہے پیاری اماں مینوں اس بات تے ناز تے فخر ہے میں نبیاں دے سلطان تے رسولاں دے امام دی تھیاں اماں میں ہر قدم چکاں گی جس قدم تے تیرا سر اونچا ہوے گا میں ہر قدم اٹھاواں گی جس قدم تے میرا بابا راضی ہوے گا آپ پہلے دین و ماحول دینی دے پتر تربیت اسلامی کر ماحول مصطفیٰ دے دین والا قرآن والا دے اللہ دی قسمیں پھر اس بیٹی اس ماں اس بہن دی تربیت نال آمن والا نچن گامن والا نہیں ہوئے گا بلکہ محمد پاک دے دین تو گردنہ کٹامن والا ہوگا توجہ کہ ذرا محبت نال بولو تے پھر جدو بات آوے ایسی تربیت تے پھر کیوں نہ ہر فرد بندہ اپنی محبت اظہار کر کے آکھے ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا آپ مل کے پڑھو گے تاکہ پتہ چلے سنو ماما دیاں لوریاں بھولیاں نہیں ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا نبی کے گھر فروزاں ہے جناب سیدہ زہرا مل کے بولو گے ہمارا دین و ایمان ہے ہمارا دین و ایمان ہے ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا نبی کے گھر فروزاں ہے جناب سیدہ زہرا نبی کی پاک
بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے. جاگ رہے ہو؟ ایک شیر ہر سنی نہیں بالخصوص سٹیج والے ہیں شاہ جی میں تھوڑی لکھ کے سنا رہے ہیں. جاگ رہے ہو؟ جنوں ماں دی گھٹی اس بی بی پاک دا حیا ملے ہے وہ بولے گا باقیاں نو ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا رخ زیبا تھلے رکھو. توجہ کرے آسان اللہ کرے وہ ماں ہی مر جائے جدے وجود چو پیدا ہومن والا ترازو نال اس بی بی پاک نو تولے لکھ دی لعنت تیری تحقیق تے. یہ کس نے فکر دی ہے؟ کوئی حضرت معاویہ کی آڑ میں حضرت علی کو پھونکے, مولا علی کی آڑ میں معاویہ کو پھونکے, ابو بکر پاک کی آڑ میں سیدہ کو پھونکے, اور سیدہ کی آڑ میں ابو بکر کو پھونکے. ہم نے کہا تف تیری فکر پہ, ہم تو ان میں سے نہیں ہے, ان میں سے گئے جنہوں نے اماں نے گھٹی میں بتایا نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے. زندہ بندہ پڑھے گا نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے. جڑے چپ ہو ذرا ایک باری لذت لاؤ نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے. نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ واجب ہے. نبی کی جان جان ہے جناب سیدہ زہرا. مل کے آنکھو گے نبی کی جان جان ہے جناب سیدہ زہرا. یہ جملہ تنال پڑھو گے نبی کی جان جان ہے جناب سیدہ. جاگ رہے ہو؟ تھوڑا جے ہو رولی بولو, پھر ہولی بولو. کتنی بدنصیبی ساڑھے قافلے چوی کیوں جی ہو جائے کیڑے مکوڑے اس پاک ذکر تے منہ لمکا میں ڈب کے نہیں مردہ کتیا. سیدہ دا ذکر آوے منہ سوج جاوے میں کہا تیرے نالو ماں کتا جم دین دی چنگا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ٹھیکہ لیا کسی نے فلاں رافضی یا فلاں ناسبی, تم سے پوچھے گے. میں اس احمد رضا کا نوکر ہوں جس نے کہا بنت نور زوج نور ام نور نور. جیدہ منہ لمکے آئے وہ منہ تھلے رکھے کیونکہ کیمرہ بڑا ظالم جے او جے سجے بوتھے بھی آ جان گے. بنت نور زوج نور ام نور نور. اے بنت نور زوج نور ام نور نور. اس نور مطلق کی کنیز اللہ رے لگنا نور کا. اے تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو نبی دے غلامو؟ سیرت و کردار سیدہ زہرا اپنی بچیاں تک منتقل کر، مسلک رکھ، فرقہ رکھ، پارٹی رکھ، لیکن اگر چاہنا ہے معاشرے دی گندی ہوا، اٹھن والا غلیظ طوفان اپنی موت مر جائے، تو پھر میری بیٹی، میری بہن، میری ماں او دے تکیے تھلے سیدہ کائنات دی سیرت تے مبنی لٹریچر رکھ. ہولی ہولی بول، ہولی بول. اور پھر اس طوفان سے اٹھنے سے پہلے اس خناس کو بھی سامنے رکھ جو ان مقدس شخصیات کو متنازع بنانے کی بغیرتی کا رس گھول رہا ہے. میرا باپ دین کا معیار نہیں، میرا پیر نہیں، سیدہ زہرا محمد کے دین کے معیار کا نام ہے. میرا باپ دادا معیار نہیں، چوکیدار ہے. میں دین کا صدقہ کھا رہا ہوں، اور دین کا معیار ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اور دین کے معیار و وقار کا نام سیدہ زہرا ہے. جاگ رہے ہو؟ حوصلہ شکنی کرو اس کی. او بھامے کتے خانقاہ وچ بیٹھا پیر ہے، منبر تے بیٹھا مولوی ہے، سیدہ پاک دا ذکر آوے تے چہرہ بگڑ جائے. ٹھڈے مار کتے نو، ٹھڈے مار. انہوں کہتے نو تیری ماں عزیز ہے ظالمہ، میں اس ماں نو کیوں نہ سلام کراں جدی تربیت محمد راضی، جدے پتران دی جرات اسلام راضی. آسانے اے ہو جائی تحقیق نو کول رکھ. جاگ رہے ہو؟ اولی گلی بولو. لیکن قسم خدا دی خوش نصیبی ہے، ہر نو نہیں لبدی. ماں تہجد گزار ہوئے، پیو شب زندہ دار ہوئے، پتر مغرب تو پڑھ کے بھی آوے تے آخرے آندے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. توجہ ہے؟ اچھا، ایک قاضی صاحبان دا مرکز ماشاءاللہ، اس مرکز نال جڑے ہر فرد، نمازی، انتظامیہ ماشاءاللہ. حسن ڈار صاحب تشریف فرمانے ساڑھے ویر ہر انتظام اچ ماشاءاللہ اگے اگے، اور ساڑھے بھائی پیارے انتہائی محترم علماء نال دین نال بڑی محبت اور لگن رکھن والے عمران بھائی، اللہ سب نو سلامت رکھے. سارے پیار والے بیٹھے ہو. کچھ بندے، کیونکہ میں ماڑا چٹا ڈاکٹر ہاں، میری نظر بیمار تے پیندی ہے، کچھ بندے صرف ویکھن بھی آئے نا، وہ بھی تشریف فرمانے. انہاں نو میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہاں کہ اے جڑا بابا نور سیالوی والے دا کیمرہ ہے، اے نہ دیوبندی ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ شیعہ ہے. اے ایڈا ظالم جے جیدہ بوتھا مبارک سجے آنا. تے پھر جدو انہوں نے آکھنا جی وہ قاضی صاحب جڑی کانفرنس ہوئی سی سیدہ پاک جیدے وچ علی حسنین شاہ صاحب، وسیم الحسن شاہ صاحب ساڑھے ویر نے، تے اج جنا ویران والا کم کر کے آکھے اگر تواڈے خطیب صاحب دی طبیعت نہ ساز ہے تے میں کنڈ نہیں لگن دینی ویران. دوستی دا بھرم رکھن والے تیرے پیو دی تربیت نو بھی سلام.
تہاڈا تے خیر دوسری نسل وچ رشتہ آ گیا، قاضی صاحب تے شاہ صاحب آپس وچ یار، تسی پھر ساڈے یار، اللہ تانوں سلامت رکھے، تسی تشریف لے آئے ہو، ساڈا مان ود گیا، تہاڈی سبحان اللہ ہولی ہو گئی۔ اس واسطے میں آکھ رہا بھئی صحیح، میں پھر آکھ رہا جیدہ بوتھا سجے نا ابو بکر پاک دے ذکر تے، عمر پاک دے، علی پاک دے، حسنین پاک دے، بی بی پاک دے ذکر تے، سمجھ لو کوئی رولا ہے کہ او نہ ہوئے جدو اللہ تو انہوں لمبی زندگی دے تے اپنے چکو مر مر جائے تے بچہ ویڈیو ویکھے یہ واقع اوہو، یہ دا مطلب ہے ابا مسجد جا کے بھی رخ زیبہ سجے ہویا، یہ دا مطلب ہے کوئی چولہ چ مان دی، اس واسطے محبت نال ایک ہی آکھنا ہے۔ میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں ذرا غور فرماؤ، کیونکہ بار بار آکھرن میں پھر عرض کر رہے ہیں، بندہ بارو پڑھ کے بھی آوے تے کی کہہ رہے ہوں گا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، اور مادرارا قافلہ سالار عشق۔ میں اگے عرض کر رہا سا قاضی صاحب نو، علماء کرام موجود نے، دعا لین لئی میں بارے دیگر عرض کرنا کہ الحمدللہ میں اس لنگر دی خیرات اور اس در دی بھیک دے فخر تے ناز کر دیاں کہہ رہے ہیں کہ میں سیدہ کائنات تے انہاں دی بارگاہ وچ سیرت تے کوشش کیتی ہے، کر رہے ہیں لکھن دی، اور خواہش ہے کہ 5 تن پاک دینا تے 5 جلد ہے 5 جلد ہے انشاءاللہ، اور اردو لٹریچر دی انشاءاللہ اللہ رسول دے کرم نال یہ سب تو زخیم آپ دی سیرت تے مبنی کتاب ہوئے گی۔ ابتدا مدینہ شریف چوں اتھے ہی قیمتی قلم کاغذ لے کے میں قاضی صاحب نے آکھیا میں کہ جی تھے انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھ کے میں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ رسول دے کرم نال کوشش ہوئے گی کہ جتنا ایک اللہ کریم نے صلاحیت عطا فرمائی اور جتنا ایک او دی بارگاہ وچ اس درد خیرات نہ لبے ہے آپ دے حضور نظر عقیدت انشاءاللہ جگر پارہ رسول البتول۔ توجہ ہے نا انشاءاللہ اس تے اللہ دے کرم تے فضل نال انشاءاللہ خواہش ہے کہ اپنے دور دی ایک منفرد کتاب ہوئے۔ پہلی جلد صرف میں دس رہا سا قاضی صاحب نو صرف عورت تے، پہلی پوری جلد عورت، تاریخ، تخلیق، حقوق، مسائل، معاملات، ٹوٹل اسلام اور دیگر مذاہب اندر عورت نو جڑی اللہ نے اسلام دے اندر عزت دیتی ہے او دوسری تے تیسری اگے جا کے پھر دوسری جلد جڑی ہے وہ صرف سیدہ کائنات دی اماں جان
خدیجت الکبریٰ اور آپ دی ہمشیر گان تے دوسری جلد آپ تے مبنی، تیسری تے چوتھی صرف بی بی پاک دی سیرت، مناقب، عظمت تے شان، تے پنجویں جلد اتے آپ دی بارگاہ وچ ہون والے اعتراضات، سوالات، اشکالات، انہاں دے جوابات انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ہولیہ کو تک سننا لگا۔ اور 10 اس واسطے رہے ہیں کہ کوئی فرد اللہ کرے میرے تو پہلے کرنا چاہے، اللہ دی قسم میں نام بھی دیاں گا، لنگر بھی دیاں گا، اور میں دعا بھی کروں۔ حالانکہ تو انہوں پتہ ہے لکھن والے کوشش کر دیں لکان دیں، میں تاں لکاں، میری خواہش ہے کہ ہر سنی، ہر مسلمان سیدہ پاک دی سیرت نو انج بیان کرے کہ تاکہ میری تیری دھی بہن بیٹی دے دل و دماغ وچ ہووے سیدہ پاک دا سراپا۔ وہ بار بار آکے میں سفر کنج کرنا ہے جی میں سیدہ پاک کیتا، زندگی کنج گزارنی ہے جی میں سیدہ پاک گزاری، میں اٹھنا بینا سونا جاگنا کنج ہے جی میں سیدہ پاک نے، تاکہ مزہ تائیں کہ ہر ایک حوالے نال آپ دی سیرت و کردار ساڑھے دل و دماغ دے ہوتے، ہر حوالے نال معطر تے منور ہو کے ساڑھے دل و دماغ نو مشام جانو معطر کرے۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور آ رہے ہیں انشاءاللہ کہ جدو تیری میری بیٹی اس طرف لوٹے گی کہ عزت تے سربلندی صرف دے وچی ہے۔ آپ کے حوالے نال جس اینگل پہ بھی آپ غور فرماؤ گے، بحثیت بیٹی ہون تے اپنے والد گرامی اور اپنی ماما دی اپنی والدہ دی دعا سمیٹن دا اللہ نے انوکھا رنگ عطا فرمایا ہے۔ پھر ساڑھے معاشرے میں ضرورت جنہ چیزاں دی ہے، ستیلی ماں دے ہوندیاں گھراں وچ بچیاں دا ریاکٹ انہاں دا رویہ کیسا ہوندا ہے، وہ کسے تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، مغرب تو کوئی شے نہیں دے سکدا۔ قسم رب کعبہ دی، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ گھر وچ ہون سٹیپ مدر دے طور دیتے، اور انہاں نال پھر نیاز مندی نال تعلق رکھن دا تانوں رنگ تے روپ تے تصور نبی کائنات دی بارگاہ وچ پلن والی زہرا سیدہ پاک پھر شادی دے اوتے صبر و تحمل، پھر جائز، اور پھر انہاں معاملات وچ تانوں نظر آئے گا کہ معاشرے دے ساریاں خرابیاں کیویں ہو سکدیاں ختم، سیدہ دے اسوہ مبارکہ نو سامنے رکھنا پائے گا۔ پھر شوہر دے گھر جا کے مجال لے کے کدے زبان تے شکوا آوے، کئی دن تک چولہا نہ بلے تے زبان تے شکوا نہ آوے، ایسا کردار ایسا مزاج امام حسن مجتبی ارشاد فرماندے نے 2 دن تو ساڑھے گھر کھان پین نو کوئی شے نہیں، لنگر پک کے روٹی اگے آئیے، دروازے تے آن والے نے کہا مسافراں 3 دن تو بھکھاں، فرمایا بیٹا حسن حسین جا کے دے کے آؤ۔ اماں جی اسی بھی فرمایا پتر تسی 1 دن 2 دن تو بھکھے ہو، جڑا 3 دن تو بھکھا ہے میں محمد دی بیٹیاں حق خود ہے۔ یہ تربیت کی تو میسر آئے گی اس پاک بی بی دی بارگاہ بھی تو میسر آئے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری شہزادی تے لاڈلی شہزادی دی تربیت دی برکات دے اثرات جدو دل و دماغ نو معطر کر دینے، پھر معاشرے اندر نسلاں دے ایسے حسین پاکیزہ اصول ہوندے نے کہ قیامت تک لوگوں دے تو رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تسی اندازہ کرو کہ جس دی شہزادی سیدہ زینب تربیت ماں دی برکت نال کربلا دے اندر پوری طاقت تے قوت دے سامنے سسٹم دے سامنے کھڑے ہو کے جنہیں اسلام دا دفاع کیتا ہے، اماں دی لوری دا اثر ہے کہ نہیں؟ ہزارہ فوجیہ دے سامنے ایک ایک کر کے پاک امام پھل دے رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جگر دے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، لاشا دے ڈھیر گر رہے ہیں، پھر بھی جذبہ نہیں گا رہا، ہمت نہیں گا رہی، پھر آ کے دوسری طرح تیار ہو کے پوری قوت نال ایک لاش ٹکڑا کیڑا اوکھا کم ہے، جڑا 72 نو چاہ کے جوان بچے چاہ کے آیا ہے، کئیاں نو گڈڑی وچ بن کے آیا ہے، کئیاں نو سینے نال لا کے، مڑ بھی حوصلہ نہیں آ رہا۔ حسین راز کی ہے، فرمایا اماں دی لوری دا اثر ہے، اماں دی تربیت دا اثر ہے۔ امت بزدلی دا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ اسی ظاہر گئے سیرت سیدہ زہرا دے نال جڑ کے اسی خیرات و برکات پان دی بجائے اسی مغرب تو سب کو حاصل کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر بندہ دیکھ نہیں رہا تماشے، رمضان دے اندر بھی مسلمان اپنی حرکتوں تو باز نہیں آ رہے، سخاوت دے عجیب عجیب سلسلے شروع ماشاءاللہ۔ جتنی دیر تک غریب دی دھی دا فوٹو نہ کھینچا جائے اتنی دیر تک بغیرت سکین تسکین نہیں پہنچ دی۔ معاشرے اندر اقتدار تے طاقت نال جڑیوں یا چمک چھلیاں انہاں دی خواہش ہے کہ ساڑھے ہر قدم دی پکچرائز کیتا جائے، لائیو کوریج ملے۔ سوٹڈ بوٹڈ مغرب زادیاں قوم دے خون پسینے تے عیاشی کرن والے لوگ ظاہر ہے
کچھ ایسے لوگ بھی ہوندے نے جڑے اپنے لیڈراں دی پیار دی وجہ نال بیچاریاں دے بوتھے سج جاندے نے، انہاں نوں بھی اپنی اپنی محبت تے نسبت مبارک ہوے، لیکن میں عرض کرنا چاہواں گا اسی سکھیا کی ہے تے سکھا کی رہے ہاں۔ میں اپنے کناں نال سنے ایک بدکار بغیرت حرام خور آفیسر بیوروکریٹ کہہ رہے سی تصویر کھینچنا ہماری مجبوری ہے۔ میں کہا تو جمن تو پہلے مر نہیں گیا؟ کاش تیری ماں تینوں جمن لگیا مر جاندی۔ بدکار انسان کسے شریف زادی دا فوٹو کھچ کے تو کنوں پیغام دینا چاہنا؟ یہ سخاوت ہے؟ یہ سخاوت وہاں سیکھی جاتی ہے جہاں لنڈے کا انگریز اور موم بتی آنٹیوں کا ماحول ہو۔ سیدہ پاک کی سیرت و کردار کی برکات کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو اس گھرانے سے ملتا نظر آئے گا۔ ایک بندہ لمبی ساری لسٹ بنا کے امام حسن مجتبیٰ کو لایا، حضور اے بھی چاہیے اے بھی چاہیے اے بھی چاہیے۔ آپ نے پوری لسٹ لے کے اس سے بند کر کے فرمایا اے سب کچھ ہو گیا، ہور دس کی چاہیے؟ عرض کرن لگیا پوری لسٹ تے حضور والا پڑھو، لسٹ لمبی ہے، ممکن ہے اس چیزاں آپ عنایت فرماؤ نہ فرماؤ۔ فرمایا میں زہرا دا پتر ہاں، میری ماں نے گھٹی اچ دسیا ہے کسے نو سائل بنا کے نہیں کھڑا کرنا، آمن والے نو پہلے مالک بناؤ تاکہ پتہ لگے کہ لوری فاطمہ دی۔ یہ تصور کتوں آئے گا؟ مولوی محراب و ممبر تو گل کرے کتا بھونکتا ہے کہ مولوی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دین بھی لوگوں کی مرضی کا ہوگا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں مغرب آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ 75 سال سے ذلت رسوائی کے گڑھوں میں قوم گر رہی ہے، اب بھی وقت ہے لوٹ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے آئیڈیل بنانا ہے تو محمد عربی کی بیٹی کو بناؤ، مصطفیٰ کے جگری یار ابو بکر کو بناؤ، اور محمد عربی کے جگر کے ٹکڑے سیدہ زہرا۔ یہ تصور ہے، لوٹنا پڑے گا اس بارگاہ کی طرف جن کی قوتیں، جن کی طاقت، جن کی سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ ایسی شخصیات کو متنازع نہ بناؤ، فرقے رکھو، پارٹیاں رکھو، ہور انجوائے کرن دا ہور کوئی چسکا لبو۔ تمہاری محراب و منبر کی شعلہ بیانی اور تمہاری گھٹیا تحقیق کی پھکیاں کہیں لوگوں کو، نسلوں کو، میری بیٹی کو، میری بہن کو، میری ماں کو اس مقدس سراپا سے دور نہ کر دیں۔ آج کی بدبختی یہ ہے کہ میں ایک بڑے آفیسر کو دیکھ رہا تھا، وہ ٹک ٹاک پہ کہہ رہا تھا میری 3 بیٹیاں نے اور نچلیاں نے، فخر کر رہا تھا کتنی بدبخت ہے وہ ماں جس نے ایہو جیاں بلاواں پیدا کی تھی۔ فخر کر رہے ہیں، وجہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں کیا ہے۔ فخر یہ بنتا ہے کہ میری بیٹی الحمدللہ اس نے سیدہ کے کردار کو پڑھا ہے، اس نے سیدہ کی سیرت کو پڑھا ہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے سیرت کردار کو اپنی بچیوں تک، اپنی نسلوں تک منتقل کرو، پھر ہر اٹھنے والا الزام اپنی موت مر جائے گا۔ میں آخر کی بات صرف اتنی عرض کرنا چاہوں گا، یوٹیوبر بڑے بڑے پھکی دینے والے اپنے اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر ان مقدس شخصیات پر اٹیک کر کے نئی نسل کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کا وصال ہوا، طبیعت مبارک ناساز تھی، بالکل ناساز تھی طبیعت مبارک۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، طبیعت کی ناسازی کے موقع پر جس خاتون کو اس وقت کسی کی مدد کی، تعاون کی، خدمت کی ضرورت ہو، بندہ دشمنہ دے گھروں کو بھی سکتا ہے نا۔ ہولی ہولی بولو۔ جدو ساڈی بہن بیٹی نو کسے دی ہیلپ دی ضرورت ہوئے بطور خواتین تے انہاں والو سداں گے جنہاں نال ساڈی لڑائی چل رہی ہے؟ بولو تے صحیح، کس کو بلائیں گے؟ اب دیکھیے کہ جب بی بی پاک کی طبیعت ناساز ہوئی، بی بی پاک کی خدمت کے لیے وہ آئی کہ علی کے یار کی بیوی ہے اور سیدہ زہرا کی دوست ہے، اس کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ ابو بکر دی بیگم گھر وچ خدمت کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، دوائی کھلا رہی ہے، آپ نو نہلا رہی ہے، بچیاں دی نوکری کر رہی ہے، تے کتنی پسند آئی ہے نوکری علی پاک نو، بچیاں نو، کہ جیویں حضرت سیدہ دا وصال ہویا، بی بی پاک دا وصال ہو گیا، سیدہ دا ابو بکر دا کچھ عرصے بعد وصال ہویا، حضرت علی نے پہلا پیغام عدت تو بعد اس سے بی بی اسماء بنت امیس نو گھلیا، فرمایا جیویں تو میرے بچیاں دی خدمت کیتی ہے، میرے بال ایڈے راضی نے تیرے اتے، تو تے ماں دا پیار دیتا ہے، تیرا ذکر، تیرا نام لیندے نے، تیرا ذکر کردے نے، میری خواہش ہے میں تیرے نال عقد کراں۔ فرمایا میرے واسطے عزت دی بات ہے، اسلام دا وقار ہے، ابو بکر دا یار ہے،
لیکن میری مجبوری ہے، میری جھولی ہے ایک پتر ہے ابو بکر دا، اینو ماں دے پیار دی بھی لوڑ ہے، پیو دے پیار دی بھی لوڑ ہے۔ ابا فوت ہو گیا، میں اینو دوہرا پیار دیاں گی، تے تسی کرنا چاہندے ہو اس واسطے کہ میں حسنین کریمین دی خدمت کراں، میں اس واسطے بیٹھی ہاں کہ میں اپنے پتر دی تربیت خدمت کراں تاکہ ابو بکر مینوں میرے تے ناراض نہ ہوویں، تے میں جے تواڈے کول آ کے اپنے پتر دی تربیت وچ مصروف رہی تے حسنین کریمین دی کما حق خدمت نہ کر سکی، تے میں سیدہ نو کی منہ وکھاواں گی؟ تے جیڑا پیغام علی پاک نے بھیجیا وہ سنتے اپنے دل و دماغ وچ اتارا۔ آپ نے فرمایا میں صرف اتنا عرض کرنا چاہنا، فرمایا علی پاک فرمایا میری خواہش ہے کہ جیڑا تیری جھولی وچ بال ہے اونوں میں اپنا پتر بنا لینا، تے جیڑے میرے بال نے تو اپنا پتر بنا لے۔ اسما بنت امیس حضرت علی المرتضیٰ کے عقد میں آئیں، اللہ نے بیٹا دیا، نام محمد الاوسط رکھا، اور یہ محمد الاوسط کربلا میں جا کے حضرت امام حسین کے ساتھ شہادت کے جام پینے والوں میں شامل ہیں۔ توجہ ہے نا؟ وہ عقد کر رہے ہیں تو دوسرے پاسے ٹرے ہیں۔ آخری بات یہ کہہ کے پھر آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں، مجھے بتائیے متنازع بنانے والوں نے بڑی خوب کہانیاں گھڑی ہیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، عمر دے ہاتھ وچ تلوار آئی، اگ پھڑ کے آ گیا، سیدھا بی بی پاک دے دروازے تے للکرا ماریاں، بوا توڑ دیتا، سیدہ پاک دروازے دے تھلے آ گئیاں، پسلی مبارک زخمی ہو گئی، ضرب کاری لگی، بچہ بطن وچ سی، شہادت دے جام پی گیا۔ ہم نے کہا چلو یہ بات اپنے طور پر کہانی اچھی بنی ہے، لیکن صرف اتنا بتا دو اسلام پر کے ساتھ جڑے ہوئے فرد کو تو چلو جواب دو گے، غیر مسلم کو کیا جواب دو گے کہ جو تربیت مصطفیٰ نے صحابہ کی اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ نبی ابھی جسد انور سمیت مزار میں منتقل نہیں ہوئے تھے، امت نبی دی دھی دا گھر جلا دیتا۔ کوئی بچ گئی اسلام میں؟ کوئی شے بولو، کیا جواب دو گے؟ اسلام کی طرف راغب کرنے والے کو کیا جواب دو گے؟ امت کیوں صلہ دیتا ہے؟ اجے مزار وچ نبی منتقل نہیں ہوئے، امت پہلے نبی دے بیٹی دا گھر ساڑے ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لو، کون سی کتاب؟ اچھا کتاباں دے نام بڑے فخر نال دسن گیا، لقد الفرید ہے جی، الامام والسیاسہ ہے جی، اساں کے روایات تے بحث کرو گے پیچھے جاؤ گے تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہانی کی ہے۔ میں نے کہا اتنی بڑی رپورٹ اور اتنی بڑی بات ہے، تسی دسو بھئی ایڈا وڈا وقوع کہ راوی کون ہونا چاہیے؟ اس کہانی دا راوی ہووے مولا علی، میں چوپاں، یہ راوی ہے سیدہ زہرا، میں چوپاں، یہ راوی ہے امام حسن، امام حسین، محمد باقر، زین العابدین، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، میں کہا اس کہانی کا راوی کون ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ایک یہ تیسرے چوتھے پانچویں درجے کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا اس روایت اور درایت کو دونوں سامنے رکھو، کیونکہ مسئلہ اسلام دا ہے، بریلوی دیوبندی سنی شیعہ دی لڑائی نہیں، اسلام جاندہ جے، اسلام جاندہ ہے، اس پہ پوری بحث کرو۔ یہ جو علماء کرام تشریف فرما ہے یہ صرف ایویں رکھیاں سکھیاں کھا کے محمد پاک دے دین دی حفاظت حق ادا کر دیں۔ ہم نے کہا تم راوی کا نام بتاؤ، خرہ چکنا میرا کام ہے۔ کہنے لگے جی اس کا نام ہے زید۔ اب سنیے یہ پوری تحقیق کا جو بیس بنیاد بنا کے مصنف ابن ابی شیبہ سے جوڑی جاتی ہے، باقی دونوں کتابیں جو ہیں وہ ان کا تصور بالکل غلط ہے، غلط ناموں سے منسوب کی گئی۔ عبداللہ ابن قتیبہ اور ہیں، مسلم بن قتیبہ اور ہیں۔ اس کے حوالے سے صرف اتنا عرض کروں کہ جو جوڑا گیا مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے، راوی کون ہے؟ زید بن اسلم۔ راوی کون ہے؟ پھر سن لو، راوی کون ہے؟ نبی دی شہزادی دے گھر نو جلان والی کہانی، راوی ہے محمد، اس کا نام ہے زید بن اسلم۔ ہم نے کہا کہانی کب کی ہے؟ حضور کا وصال ہوا، ہجری کون سی تھی؟ 11۔ کون سی تھی؟ ہولی ہولی بولو، ہجری کیڑی سی؟ 11۔ مہینے میں ہجری میں اتفاق ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، ہجری میں اتفاق ہے۔ مہینہ ربیع الاول 11، 13، 21، 17، 19 یہ روایات موجود ہیں، لیکن ہجری کون سی تھی؟ ہولی ہولی بولو، 11۔ یہ کہانی ہجری 11 کی ہے، نبی کا وصال ہوا، نبی کی شہزادی کے گھر یوں ہوا۔ گھر میں کون تھے علی کے ساتھ؟ 2 بندے اور تھے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ حضرت عمر آئے، آگ میں ہاتھ میں آگ تھی اور انہوں نے للکرا مارنا شروع کر دیتی، اندروں باہر نہ نکلے۔ انہاں اس بی بی نو بھیجیا، 3 بندیاں نے جنہاں دی تلوار زنی دا عرب پورا جنہاں نو مند ہے،
انہوں نے اس خاتون کو بھیجا جس خاتون کے ہاں 3 4 5 10 20 دن بعد بچے کی ولادت ہونے والی ہے. کیا عقل میں آتی ہے بات؟ اندر 3 بندے تلوار دے ماہر نے کہ بھیج کینوں رہنے خاتون انہوں جس خاتون کے ہاں کچھ دن بعد بچے کی ولادت ہونے والی ہے. کوئی عقل تے گل آندی ہے؟ اگلی بات سن لو. وقوع ہے 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے کا. راوی ہے محمد بن اسلم زید بن اسلم. ہم نے کہا یہ زید بن اسلم کون ہے؟ سن لو. ابو بکر خلیفہ بن گئے, عمر کو امیر حج بنایا, عمر گئے مکہ میں, مکے سے عمر نے ذی الحج 11 ہجری واپس آتے ہوئے ایک غلام خریدا جس کا نام تھا اسلم. اسلم صاحب جب مدینہ میں آئے تو ہجری 12 تھی, 11 نہیں تھی. وقوع کب کا ہے؟ کوئی بات نہیں, وقوع کب کا ہے؟ اور راوی صاحب کدو پہنچ رہے ہیں؟ 12 ہجری. اگے راوی خود بھی نہیں کہہ رہا, پتر کہہ رہے ہیں میرے باپ نے یہ کہا. میں آگے عرض کروں, اتنی اہم بات میری سیاستہ میں بھی نہیں ہے, دوستوں کی اصول اربع میں بھی نہیں ہے. نبی دے گھر دا قصہ ان کے اصول اربع میں نہیں, میری سیاستہ میں نہیں. میرے امام بخاری کو نبی کی ریش مبارک سے گرتے ہوئے پانی کے قطرے نظر آ گئے, نبی کی بیٹی کا گھر جلتا نظر نہیں آیا. میرے مسلم ترمذی نسائی ابن مالک کو احمد ابن حنبل کو نبی کی نالین کے تسموں کی لینتھ کا پتہ چل گیا, نبی دی بیٹی دا گھر سڑدا نظر نہیں آیا. نہ تیری اصول اربع بیان کرے نہ میری سیاستہ بیان کرے. تو میں نے کب روایت و درایت کو سامنے رکھ, پھر مجھے بتا کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ راوی کہان. میں نے کہا یا راوی دا نام بدل یا کہانی بدل. راوی گھر سے لا, حضرت علی پاک روایت بیان کریں, حسن پاک حسین پاک بیان کریں. جاگ رہے ہو؟ ہولی ہولی بولو. میں باپ کو ختم کرنے جا رہا ہوں, اور بلکہ بات ختم ہو چکی ہے. کہانی کا مرکزی کردار کس کو بنایا گیا؟ حضرت عمر کو. حضرت سیدہ پاک کی کہانی کا مرکزی کردار کس کو بنایا گیا؟ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں, ان محققین کو تحقیق کی دعوت دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں میدان میں اترو, صرف اتنا بتا دو جب کہانی کا مرکزی خیال کردار ہے عمر, تو مجھے صرف اتنا سادہ سا جواب چاہیے. جس عمر نے نبی کی بیٹی پر معاذ اللہ تشدد کیا, گری, اسی درد میں بچہ شہید ہو گیا, اور سیدہ اسی درد میں کچھ عرصہ بعد شہادت کے جام پی گئیں. اس مرکزی کردار کے حوالے سے علی پاک کا مزاج دیکھیے. علی پاک نے شادی کی, اللہ نے پاک علی کو بیٹا دیا. فرمایا نام کیا رکھو گے؟ فرمایا عمر. اللہ نے اسی گھر میں اسی حویلی میں علی پاک کو پوتا دیا. امام حسن کے گھر میں نور نظر پیدا ہوا. حسن فرماتے ہیں نام بابا جان آپ رکھو گے, کیا رکھنا ہے؟ فرمایا عمر. علی پاک کی بہن ہے سیدہ ام ہانی, اللہ نے بیٹا دیا, نام کیا رکھنا ہے؟ کہا ماموں رکھیں گے. ماموں نے نام رکھا عمر. حضرت زین العابدین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, نام کیا رکھنا ہے؟ فرمایا عمر. حضرت موسیٰ کاظم کے گھر میں شہزادہ پیدا ہوا, نام کیا رکھنا ہے؟ عمر. تو میں بڑی محبت سے کہوں گا یا علی دے بالا دے نا بدل لو یا کہانی بدل لو. وما علیہ